اردو کے مشہور شاعر میر تقی میر کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس کی شاعری مختصر، آسان لفظوں میں اور احساس سے بھرپور ہوا کرتی تھی۔ بہت ہی غیرت مند انسان تھے۔ زندگی میں بے پناہ تنگدستیوں کے باوجود بھی کبھی کسی نواب یا رئیس کے دروازے پر دستک نہیں دی۔ غربت اور تنگدستی سے جھوج رہے میر تقی میر کو اللہ نے ایک پیاری سی بیٹی بھی دی تھی، جس کی شادی کا سارا انتظام اس کے سر تھا۔ خیر، جیسے تیسے اپنی بچی پونجی اور کچھ قرضہ لے کر بیٹی کی شادی کا انتظام کیا، جہیز کا سارا سامان خریدا۔ رخصتی کا وقت آیا، بارات جہیز اور دلہن کو لے کر روانہ ہوئی۔ بیٹی کو اپنے باپ سے جدا ہونے کا اتنا صدمہ پہنچا کہ بیٹی راستے بھر روتی رہی، اور جیسے ہی بیٹی سسرال کی چوکھٹ پر پہنچی، اس کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئی، اور چوکھٹ پر پہنچتے ہی بیٹی نے دم توڑ دیا۔ سسرال والے حیران رہ گئے، سکتے میں آ گئے، فوراً میر کو خبر بھیجی۔ میر کو خبر پہنچانے والا شخص جا کر یہ کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے اور وہ آپ سے ملنے کی تمنا کر رہی ہے۔ میر خبر پاتے ہی فوراً روانہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک صبح کے وقت میر اپنی بیٹی کے سسرال پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی سسرالی مکان کے مرکزی ہال میں سو رہی ہے۔ جہیز کا سارا سامان آزو بازو میں لگا ہوا ہے، سبھی لوگ غمزدہ ہیں۔ میر اپنی بیٹی کے سرہانے جا کر اپنی بیٹی کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں اور نفس کو ٹٹولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جسم سے روح نکل چکی ہے۔ اب ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں، زار و قطار ہوتے ہیں، پوری قمیض بھیگ جاتی ہے۔ پھر جب ذرا سا سکون ملتا ہے تو قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں، اب آیا دھیان اے آرام جا اس نامرادی میں، اب آیا دھیان اے آرام جا اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔